ہمارے ملک نے بہت شدید حالات دیکھے ہیں، اور ایک چیز ہم نے دیکھی جو ہم نے دنیا میں صرف ایک اور ملک کے ساتھ مل کر شیئر کی، اور وہ تھی پولیو۔ الحمدللہ ہم نے جو پچھلے سال جتنی ریگرسلی کیمپین کی ہے، اس کے بعد آج پاکستان میں پولیو کا صرف ایک کیس ہے، لیکن ابھی یہ سفر رکا نہیں ہے، اسے جاری رہنا ہے، ان ایفرٹس کو ہوتے رہنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے پولیو کا کمپلیٹ خاتمہ ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اسی عزم کے ساتھ جس عزم کا اظہار ہم نے پچھلے سال کیا تھا۔ ایک مقام وہ تھا کہ جب پاکستان سے پولیو تقریباً ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ کیس اسپائک کر گئے۔ میں ڈاکٹر عائشہ عباس سے بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے اب ایک کیس ہے تو یہ اگر ہم نے توجہ نہ دی تو کیس دوبارہ اسپائک کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہے، بالکل جیسے آپ حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کیس جو ہے وہ کیریئر بن سکتا ہے۔ جتنا زیادہ اگر اس کے سٹول کے فیسز کے ذریعے جا سکتے ہیں تو اور لوگوں نے اگر اس کو استعمال کر لیا، کھا لیا، تو وہ اور لوگ کیریئرز بن سکتے ہیں، اور اس کی اتنی ہی زیادہ ملٹیپلیکیشن ہو سکتی ہے اور مزید سے مزید کیریئرز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس ایک کیریئر کو بھی ہم نے اسی طریقے سے ختم کرنا ہے، اور جتنے بھی آپ کے پاس ورکرز آ رہے ہیں، آپ کے دروازوں پہ بیلز دے رہے ہیں، پلیز ان کے ساتھ پیار سے، محبت سے ان کے ساتھ بات کیجئے، اور آپ کے گھروں میں جو بھی بچے موجود ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، چند قطرے ہی آپ نے ان کو پلانے ہیں۔ اس مہم میں ساتھ دیجئے، حکومت پاکستان کا ساتھ دیجئے، تاکہ ہم اس ایک کیریئر کو بھی جڑ سے ختم کر دیں اور کامیابی جو ہے ہمارا قدم چومیں۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے آتے ہیں، اور پچھلے سال بھی ہم نے ایس او پیز کا بہت خیال رکھا، اس سال اور زیادہ رکھ رہے ہیں۔ پچھلے سال جب یہ لوگ آ رہے تھے یا اس سال جب یہ لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، یہ آپ سے مناسب فاصلہ رکھتے ہیں، یہ جب ایون کھٹکھٹاتے ہیں تو بھی ایک پین کی مدد سے کھٹکھٹاتے ہیں، اور اس کے بعد جس ڈراپر سے ڈالتے ہیں وہ ایک سرٹن اینگل سے پڑا ہوتا ہے، اور اگر کہیں وہ ڈراپر لگ بھی جائے تو اس ڈراپر کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ بچے کا جو چہرہ ہے وہ آپ پکڑ کے اس کا منہ جو ہے وہ کھولتے ہیں، تو دیٹ مینس کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر یہ کہا جائے کہ جی یہ آپ کے گھر کو کسی طور پہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنی زندگی خطروں میں ڈال کے آپ کے گھر کے پاس آتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا یہ کیریئر بن سکتا ہے، تو امیجن دس کہ خدا نہ کرے، 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 یہ کیس ایک سے بڑھ کر دو ہو جاتے ہیں، دو سے بڑھ کر چار ہو جاتے ہیں، چار سے بڑھ کر، اینڈ بیفور وی نو اٹ پاکستان میں پھر دوبارہ ہم ہنڈریڈس کے اندر چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ دنیا میں صرف دو ممالک ایسے ہیں، پاکستان اور افغانستان، جہاں آج بھی پولیو موجود ہے، لیکن اس کے لیے مزید 3-4 سال ہمیں لگ کے محنت کرنی ہے، اسی طرح سے محنت کرنی ہے۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی شروع ہوا ہے۔ دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، بگننگ آف دی اینڈ، لیکن اس کے لیے مزید ہمیں 3 سے 4 سال درکار ہیں ریگرسلی کام کرنے کے لیے، تاکہ پولیو کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے، وہ پولیو ورکرز جو فرنٹ لائنرز ہیں، جو آگے آ کے کام کرتے ہیں، وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا اس سے کسی قسم کا مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں؟ کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کے بارے میں، پولیو ویکسین کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، تو کیا کوئی یہ ویکسین کیسی ہوتی ہے؟ بالکل سیف ہے؟ یہ ویکسین جو ہے بالکل سیف ہے، ٹھیک ہے، اور بہت طریقے سے یہ آپ کے دروازے تک پہنچائی جاتی ہے، اور وہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ الحمدللہ بالکل پراپرلی ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے جب دروازے پہ آتے ہیں تو وہ پراپر ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پراپر گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ ویکسین آپ کے دروازے تک پہنچائی جاتی ہے تو وہ پراپر کولڈ سٹوریج کے ذریعے آپ تک آ جاتی ہے۔ آپ کو صرف اپنے بچے کو صرف وہ قطرے جو ہیں وہ پلوانے، ٹھیک ہے، اور اس مہم کا حصہ بننا ہے، اور یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم اس مہم کا حصہ ہوں اور ہم اس ایک کیریئر کو بھی ختم کر دیں۔ وہ ورکرز بھی پراپرلی ویکسینیٹڈ ہیں، ماسک گلوز پہن کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور آپ نے صرف اس بچے کو قطرے پلانے، دیٹس اٹ، اور آپ کو کسی ڈر اور خوف کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، تبھی آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈرتے رہیں گے اور خوف کا حصہ بنیں گے، جب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں ہمیشہ سے ویکسینیشن کروائی جا رہی ہے، اور یہ اصول رہا ہے، قطرے ہوں یا ویکسینیشن ہوں یا جتنی بھی ویکسینیشنز رہی ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کا پارٹ لیا ہے۔ تو کیوں جب ویکسینیشنز آتی ہیں تو افواہیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کو ایک ملٹیپلیکیشن افواہوں کی کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک ویکسینیشنز کا پروسیس نہیں ہوگا، پورے ورلڈ میں یہ پروسیس چل رہا ہے، تو ہم کیسے بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں گے، اور بیماریاں یا وائرسز جو ہیں وہ جڑ سے کیسے ختم ہوں گے جب تک کہ ویکسینیشنز کا پروسیس نہیں ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہے ہی نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے۔ وائرسز پہ قابو پانے کا ذمہ داری زیادہ کس کی؟ حکومت کی ہے، فرنٹ لائن ورکرز کی ہے، یا پھر پیرنٹس کی ہے؟ تینوں کی۔ تینوں کی۔ تینوں کی۔
یہاں پہ تینوں ہی انگلیاں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ تالی جو ہے وہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے، یہاں پہ تینوں ہی ہاتھ سے بج رہی ہے حکومت، لیکن اس چیز میں بہت بھرپور کام کر رہی ہے، بہت بھرپور کام اس کر رہی ہے، لیے کوئی شک کیونکہ نہیں، ورکرز تو آپ کے دروازے پہ آ رہے ہیں، آپ کو تو شک نہیں۔ کہیں جانا ہی نہیں پڑ رہا، لوگ یہ کہیں کہ جی ہمیں کہیں اٹھ کے جانا پڑتا ہے یا کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، ورکرز تو آپ کے دروازے پہ آ کے بیل بھی دے رہا ہے، آپ دروازہ نہیں کھول رہے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، پولیو سے بچہ معذور ہو جاتا ہے، اس کی کوئی کیور نہیں ہے، لیکن اس کی پریونشن 100% ہے، 100% آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچے کی زندگی بچائیے، اس کو معذور ہونے سے بچائیے، پولیو کی ویکسین ضرور اپنے بچے کو اویلیبل کروائیے۔ اللہ کرے پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو، آئیے مل کے کام کرتے ہیں، آئیے پاکستان سے پولیو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ جنگ ہمیں جیتنی ہے، ہارنی نہیں۔ پولیو ہار جائے گا، پاکستان انشاءاللہ جیتے گا۔ بریک کے بعد